اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بحمد اللہ تعالی ہم ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کو انتہائی مختصر اور انتہائی آسان انداز میں بیان کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس تک قرآن کا پیغام پہنچے۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، اور عربی گرامر کے مطابق اس طرح عبارت ہونی چاہیے تھی: نعبد ایاک و نستعین ایاک، یعنی فعل، فاعل اور پھر مفعول کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے عبارت کو تبدیل کیا اور مفعول کو پہلے ذکر کیا اور فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ کلام کے اندر حصر والا معنی پیدا ہو گیا، یعنی نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین کی جگہ اگر ہوتا نستعین ایاک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو درمیان میں کسی غیر اللہ کی عبادت کا احتمال تھا، عبادت کا شیبہ تھا، مدد مانگنے کا شک تھا کہ اللہ سے مدد تو مانگی جا رہی ہے، پھر اختلاف اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آیت کا منشا اسی طرح ہوتا۔ لیکن جب کہا ایاک نعبد تو حصر والا معنی پیدا ہوا، یعنی تجھ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہی والا معنی پیدا ہوا، اس نے تمام قسم کے جو احتمالات تھے ان کو ختم کر دیا کہ کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور کا سجدہ نہیں، کسی اور کی پکار نہیں، یعنی عبادت کی جتنی اقسام ہیں اور مدد مانگنے کے مافوق الاسباب جتنے طریقے ہیں، یہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ہی والے معنی نے اس کو ثابت کر دیا۔ اب تھوڑا سا اس آیت کے اندر اس کے بعد جو مقصودی بات ہے سمجھنے والی، ایاک نعبد، نعبد عبادت سے ماخوذ ہے، یعنی عبادت کیا چیز ہے اور عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ آپ اکثر لوگ جو ہمارے درس کے سامعین ہیں، علماء کرام اور طلباء کے علاوہ اکثریت اس بات میں متفق ہیں، اس خیال میں ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے، نظر و نیاز دینے کا نام عبادت ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا نام عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہ جتنی عبادت کی اصناف میں نے ذکر کر دی ہیں، صورتیں ذکر کر دی ہیں، عام طور پر لوگ اسی ہی کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن بات کو سمجھیے گا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت اس چیز کا نام ہے جو اس کے پیچھے دو عقیدے کھڑے ہیں، دو نظریے کھڑے ہیں۔ یعنی میں جو عبادت کر رہا ہوں
عبادت کے ایک ڈھانچے کی شکل میں کھڑا ہوں، میں جو اللہ کی تعظیم میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو اللہ کی تعظیم میں طواف کر رہا ہوں، جو مال خرچ کر رہا ہوں، اس تعظیم کے پیچھے دو نظریے کھڑے ہیں، دو عقیدے کھڑے ہیں۔ اس تعظیم کو وہ دو عقیدے، اس قیام کو وہ دو عقیدے، اس مال خرچ کرنے کو وہ دو عقیدے، طواف کو دو عقیدے، صفا مروہ کے درمیان سعی کو وہ دو عقیدے عبادت بنا دیتے ہیں۔ یہ دو عقیدے اگر اس تعظیم کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ وہ دو عقیدے کیا ہیں؟ ایک عقیدہ ان میں سے یہ ہے کہ جس ہستی کی میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبادت کی صورتیں گنی ہیں، یہ جس ہستی کے سامنے میں کر رہا ہوں، اسے میرے اوپر تسلط غیبی حاصل ہے۔ تسلط غیبی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا کوئی عمل اور میرا کوئی فعل اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں مجھے دیکھتا ہے اور وہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے غائب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا عقیدہ ہے کہ جس کی میں یہ تعظیم کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں گڑ گڑا رہا ہوں، جس کے سامنے میں منت منوتی دے رہا ہوں، جس کے سامنے میں یہ سجدے کر رہا ہوں، جس کے گھر کا میں یہ طواف کر رہا ہوں، وہ اللہ میرے اوپر بلکہ ہر شے کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے، تصرف رکھنے والا ہے۔ اس کو تمام کائنات پر اختیار حاصل ہے، وہ متصرف فی الامور ہے۔ یہ دو عقیدے نماز کے ساتھ، نماز والی عبادت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ رکوع کرنا عبادت، قیام کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت بن جائے گا۔ طواف میں شامل ہوں گے، وہ عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح ہر اس عمل میں جس میں تعظیم ہو رہی ہے کسی ہستی کی، اس کے ساتھ جب یہ دو عقیدے شامل ہوں گے، ایک عالم الغیب ہونا اور دوسرا متصرف فی الامور ہونا، تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں گے۔ آپ بات کو سمجھیے گا، انتہائی قیمتی اور انتہائی معنی خیز اور انتہائی اہم آیت ہے، جس پر مکمل عقیدے کی عمارت کھڑی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت محض کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اب بندہ ہاتھ باندھ کے کسی اور کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ دو عقیدے، دو نظریے اس قیام کو عبادت بناتے ہیں۔ یہ دو عقیدے اور دو نظریے اس رکوع کو عبادت بناتے ہیں، سجدے کو عبادت بناتے ہیں، طواف کو عبادت بناتے ہیں، مال خرچ کرنے کو عبادت بناتے ہیں، قربانی کرنے کو عبادت بناتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو عبادت بناتے ہیں، جہاد میں گھوڑے پر بیٹھنے کو، تلوار چلانے کو یہ عبادت بناتے ہیں۔ یعنی جس ذات کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، جس ہستی کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، وہ ہستی میرے حالات کو جانتا بھی ہے، میری نقل و حرکت کو وہ جانتا بھی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اس سے غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ شامل ہوا کہ وہ اس ہستی کو ساری کائنات پر تصرف حاصل ہے، متصرف فی الامور ہے، امر کی جمع ہے امور، متصرف فی الامور، یعنی کل کائنات میں جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں پر اگر کسی کا اختیار ہے، اگر کسی کا کنٹرول ہے، تو صرف اس ہستی کو ہے
جس کے سامنے میں یہ تعظیم کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو جتنی نقل و حرکت ہے، ان تمام نقل و حرکت کو ان دو عقیدوں نے عبادت بنا دیا ہے۔ اب ہم معنی سمجھ گئے ہیں، ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگلے درس میں قرآنی آیات سے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دو عقیدے ہم نے ذکر کیے ہیں، یہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ دو عقیدے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کس ہستی میں پائے جاتے ہیں؟ جس ہستی میں یہ دو عقیدے، دو نظریے پائے جائیں گے، دو صفتیں پائی جائیں گی، وہ ہستی عبادت کے لائق ہوگی۔ اور جس کی قرآن نفی کر دے گا کہ یہ نظریہ، یہ صفت اس ہستی میں نہیں پائی جاتی، تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ اسے معبود بنانا گویا کہ شرک کہلائے گا۔ لیکن اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔